بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 13 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فرجعوا، تمہارا یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، لہٰذا تم واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت لے رہا تھا، فریق منہم ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر بلا شبہ غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورت، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون، وہ نہیں چاہتے، الا مگر فرارا، بھاگنا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر ان پر کہیں سے دشمن آ گھسیں، من اقطارها، ان کے شہر کے اطراف کی طرف سے، ثم، پھر سئلوا، ان سے مطالبہ کیا جاتا، الفتنۃ، فتنے میں پڑنے کا، لآتوها، تو وہ ضرور فتنے میں پڑ جاتے، وما تلبسوا، اور نہ رکتے، بہا، اس سے، الا یسیرا، مگر تھوڑی دیر، وَلَقَدْ كَانُوا، اور یقیناً انہوں نے، عاہد اللہ، اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ نہ پھیریں گے پیٹھوں کو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور اللہ کا وعدہ، مسئولاً، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، لن ينفعكم الفرار، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اور اگر ایسا کرو گے تو نہ تم مزے اٹھا سکو گے، نہ تم مزے لوٹ سکو گے زندگی سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے دن۔ تو ان آیات کی بابت انشاءاللہ آج تفسیر جلالین سے عبارت پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سابقہ ویڈیو کے اندر جو واقعہ ہم نے غزوہ احزاب اور خندق کا شروع کیا، اسی کا تسلسل ہے، اور اس کے اندر جو خوفناک صورتحال اور ماحول تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد ہم نے منافقین کا رویہ اور کردار پڑھنا شروع کیا تھا۔ ایک رویہ اور کردار ان کا سابقہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ اس کے رسول نے دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا، ہمیں ہلاک کرنے کے لیے ایسا کیا گیا۔ اور مزید ان کا جو رویہ تھا اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرے اس وقت کو جب، قالت، کہا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک طائفہ نے، ایک گروہ نے، منہم کی ضمیر کن کی طرف لوٹتی ہے اس کو آگے واضح کیا، من المنافقین، منافقین کی ایک جماعت نے کہا، اور منافقین کی جو جماعت تھی یہ اوس بن قیسی اور اس کے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یہ منافقین کی وہ جماعت ہے جنہوں نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں لی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات چیت نہیں کی، بلکہ وہ بھاگنے لگے، اور یثرب والے یعنی مدینہ طیبہ والوں کو کہنے لگے، ہی ارض المدینہ، یعنی یہ یثرب، یہ مدینہ طیبہ کی زمین کو کہا جاتا ہے، ولم تنصرف، یہ غیر منصرف ہے یعنی ممنوع من الصرف ہے۔ وجہ کیا ہے، للعالمیت ووزن الفعل، فعل کا وزن ہے اور اس کے اندر عالمیت پائی جاتی ہے، تو ان دونوں اوصاف کی وجہ سے یہ غیر منصرف کہلائے گا۔ یہ دراصل یثربہ کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، حالانکہ اس پر کسرہ ہونی چاہیے، یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، تو اس کو واضح کیا گیا کہ فتحہ آنے کی وجہ وہ اس کا غیر منصرف ہونا ہے۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا ابتداء میں نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام تبدیل کیا اور یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ یثرب کے جو معنی تھے وہ مختلف ہمیں ملتے ہیں، ایک یہ کہ یثرب یہ لؤم سے، ملامت کرنے سے
ہے اور اس کا معنی اور مفہوم و ملامت کرنے کا ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک یثرب یہ عمالقہ قوم کا ایک فرد تھا، اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام یثرب پڑا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیا اور آپ نے مدینۃ الرسول اس کا نام رکھا، طیبہ طابہ اس کے اوصاف بیان کیے۔ لا مقام لکم، کہنے لگے کہ اے یثرب والو تمہارا یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، تمہارے لیے یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ دونوں اس کے یعنی معنی ہو سکتے ہیں، آگے اس کی تفصیل خود صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ لا مقام لکم بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، لا مقام لکم بھی پڑھا جاتا ہے، بضم المیم اور بفتح المیم، اور یہ دو مختلف قراتیں ہیں اور اس کے دو مختلف معانی ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں بضم المیم، میم کی ضمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لا مقام و فتحہا، اور اس کو میم کی فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا مقام۔ آگے ان کے معنی ذکر کیے، لا اقامتا، یعنی جب اس کو میم کی ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے لا اقامتا، ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، اور اگر اس کو میم کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ لا مکانتا، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو اس کا معنی موضع القیام ہو جائے گا کہ تمہارے ٹھہرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ لا مقامہ ضمہ کے ساتھ جس کا مطلب لا اقامہ ہے، یہ اعرج، الیمانی اور حفص رحمہم اللہ کی قرات ہے، جبکہ لا مقام لکم بمعنی لا مکانت او لا موضع قیام لکم، یہ ابو جعفر، شیبہ، قتادہ، نخعی اور دیگر کچھ قراء رحمہم اللہ کی قرات کے مطابق ہے۔ فرجعو، پس تم لوٹ جاؤ، لہذا تم واپس چلے جاؤ لشکر سے، الی منازلکم من المدینتی، مدینہ میں جو تمہاری منازل ہیں، تمہاری جگہیں ہیں، تمہاری رہائش گاہیں ہیں، اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ فرجعو کا آگے صاحب جلالین نے جو متعلق نکالا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اپنی مدینہ کے اندر جو رہائش گاہیں ہیں، مقامات ہیں وہاں پر۔ اور کچھ مفسرین نے یہاں پر جو متعلق محذوف نکالا ہے وہ ہے کہ ارجعوا من متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الکفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ فرماتا ہے وَكَانُوا خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشرکین کا وہ گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا، اِلَى سَلَع، سلع کی طرف۔ فرماتے ہیں سلع جبل خارج المدینہ، سلع یہ آگے تفسیر اس کا بیان ہے کہ جبل خارج المدینہ، کہ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے للقتال، قتال کے لیے، یعنی خندق کھودنے کے بعد جو مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہ جبل سلع کے قریب تھا اور یہ لوگ بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو اس فریق نے یہ کیا کہ اس نے وہاں شور ڈال دیا اور اہل یثرب کو دعوت دینے لگے کہ واپس بھاگو یہاں سے، یہاں ٹھہرنے کا موقع یا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جبکہ ان کا ایک اور فریق، اس کا رویہ دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، وہ یستأذن، اور اجازت لے رہا ہے، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، یعنی منافقین میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ اجازت لے رہی ہے النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس چیز کی اجازت لے رہی ہے؟ پھر رجوعی، واپس جانے کی، کہ ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ کیوں اجازت دی جائے؟ آگے بہانا دیکھیے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، بلا شبہ ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں۔ آگے اس کی خود وضاحت کر دی، غیر حصینتن، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، نخشا علیہا، ہمیں خوف ہے اپنے گھروں پر کہ کوئی ہمارے گھروں پر چڑھائی نہ کر دے، مسائل پیدا نہ ہو جائیں، گھروں کی جانب سے کوئی لشکر نہ آ جائے۔ تو یہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمیں خوف ہے کہ چور نہ آ جائیں، ڈاکو گھروں میں نہ آ جائیں، یا کوئی اور دشمن اندر کا وہ حملہ نہ کر دے، تو ہمیں اس چیز کا خوف ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ہی بعورتن، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، وہ محفوظ ہی ہیں۔ یہ جھوٹا بہانہ ہے، یہ ان کی دھوکہ دہی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ان بمعنی ما، فرماتے ان ما کے معنی میں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ان یریدون، وہ نہیں چاہتے، الا فرارا، مگر بھاگنا۔ کہاں سے بھاگنا؟ من القتال، قتال سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ گھر ان کے غیر محفوظ نہیں ہے بلکہ گھر محفوظ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل دیکھیے کہ
آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی جھوٹ کی ایک دلیل آپ اس سے اندازہ لگائیں، وَلَوْ دُخِلَتْ اگر گھس آئے ای المدینہ مدینہ کے اندر کوئی دشمن علیہم ان پر من اقطارها ای من اقطار المدینہ، آگے اس کا ترجمہ لکھا نواحیہا، مدینہ کے مختلف اطراف سے دشمن ان میں آ کے گھس جائیں، ثم پھر سئلو ان سے مطالبہ کیا جائے، ای سألہم الداخلون مطلب یہ ہے کہ جو داخل ہوئے باہر سے انہوں نے ان سے مطالبہ کیا اس چیز کا، الفتنہ فتنے کا، فتنے سے مراد شرک کا، ان سے کہا کہ کافر ہو جاؤ، تم جو ہے وہ مشرک ہو جاؤ، لآتوہا تو یہ ضرور اس کام کو کرتے، یہ ضرور اپنے عمل میں اس کو لاتے، فرماتے ہیں بالمد والقصر، لآتوہا بھی اس کو مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لآتوہا اس کو بغیر مد کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، بالقصر یعنی لآتوہا یہ ابو جعفر رحمہ اللہ کی قرات ہے اور باقی سب کے نزدیک یہ لآتوہا ہے، یعنی باب افعال سے ہے اور ان کی قرات کے مطابق اس کو مد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ یعطوہا وفعلوہا، وہ دے اس چیز کو ان کو عطا کر دیتے، وہ اس کام کو کر لیتے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا اور نہیں وہ ٹھہر سکتے اس کے اندر مگر تھوڑی ہی مدت۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خیر غیر محفوظ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے اندر مختلف اطراف سے کافر گھس آئیں اور آ کے ان سے کہیں کہ تم یہاں پر اپنا شرک کرو، فتنے کا شکار ہو جاؤ، تو یہ ان کی بات مان لیں گے۔ اس وقت ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اس وقت ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے گھروں میں کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، یہ فوراً ان کی بات مان لیں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے، یہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وما تلبسوا بها الا يسيرا، حالانکہ یہ مدینہ کے اندر اپنے کفر کے بعد، مرتد ہونے کے بعد اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے کے بعد تھوڑی مدت ہی ٹھہر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو کاٹ کے رکھ دے گا، قلا کما ان کا کر کے رکھ دے گا۔ ایک تو یہاں پر مفہوم جو الفتنہ کا صاحب جلالین نے الشرک ذکر کیا ہے، اور یہاں پر الفتنہ کا ایک معنی وہ مسلمانوں کے خلاف قتال بھی ہے، کہ یہ منافق لوگ جو اس وقت بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں، غیر محفوظ ہیں، اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے داخل ہو جائے اور ان سے یہ فرمائش کرے کہ تم بھی مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ، تو دشمن کا پلہ بھاری دے کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اس وقت انہیں اپنے گھر کے غیر محفوظ ہونے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ تو جو دشمن داخل ہوا، صاحب جلالین نے ذکر کیا کہ وہ ان سے شرک کا مطالبہ کرے، تو جب یہ شرک کا مطالبے کو مان لیں گے تو لازمی بات ہے پھر ان کے ساتھ مل کر قتال بھی تو کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وما تلبسوا بها الا يسيرا، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ختم کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی خباثت کو اور ان کی حد شکنی کو واضح فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً كَانُوا انہوں نے وہ تھے، عَاهَدُ اللَّهَ اللہ سے وعدہ کیے ہوئے، من قبل اس سے پہلے کیا وعدہ کیا، لا يولون الادبار وہ پیچھے پھیر کر نہیں بھاگیں گے، کیا ان کو نہیں پتا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اللہ سے کیے گئے وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے، عن الوفاء به کہ اس سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے یا وعدہ پورا نہیں کیا، کہ تمہارا تو یہ وعدہ تھا کہ تم اللہ کے لیے لڑو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگو گے، تو اس وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا، یعنی یہ یہاں آج جو بھاگ رہے ہیں آج تو ذلیل ہو رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ان سے سوال ہوگا۔ قل کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار ہرگز تمہیں نفع نہیں دے سکتا بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگے، من الموت موت سے، او القتل یا قتل سے، وَإِذًا اور پھر، ان فررتم یعنی اور اگر پھر تم بھاگ جاتے ہو،
موت سے یا قتل سے تو لا تمتعون، تم زیادہ لطف اندوز نہیں ہو سکو گے، تم زیادہ مزے نہیں لوٹ سکو گے دنیا میں بعد فرارکم، اپنے بھاگنے کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے دن، ای بقیت آجالکم، تم موت کے آنے سے قبل کی جو کچھ تمہاری مدت ہے، کچھ دن ہے، وہی تم مزے لوٹ سکو گے، اس سے زیادہ تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ تمہارا جنگ سے بھاگنا، موت سے بھاگنا، قتل سے بھاگنا، یہ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت بہر صورت تمہیں آ کر رہنی ہے، اور جو تم بھاگ کے کچھ دن گزار لو گے، اس کچھ دنوں میں تم کتنے مزے لوٹ لو گے، آخر تمہیں ایک دن موت آ جانی ہے۔ تو اس لیے جنگ سے بھاگنا یہ جوان مردی نہیں ہے بلکہ وعدہ خلافی ہے، اور اس کا وبال دنیا آخرت میں تمہیں سہنا پڑے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ آیات کو پڑھ لیا، مزید آیات انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، تعلق اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔